نور أطل على الحياة رحيما۔ امین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا، حضرت ابراہیم کی دعا سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم ہزاروں سال قبل اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو حکمت کی، قرآن کی باتیں سمجھائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی بشارت انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام تک حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو بتلا دیا، بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے بتلایا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یوں بیان کیا، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ کسی مولوی کی، کسی سکالر کی، کسی ڈاکٹر ذاکر نائک یا احمد دیدات کی بات سن کے آپ کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، یہ چاہے اپنی من پسند ترجمہ نہ کرتے ہوں، نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ کلام حمید میں کہہ رہا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ تورات اور انجیل میں یہ یہودی اور عیسائی ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے تورات اور انجیل میں اے اللہ کے رسول جتنی مرضی تحریفات ہو گئی ہیں، ابھی آپ کی آمد کی نشانیاں ہم نے پوری طرح ان کی کتابوں سے مٹنے نہیں دیں۔ اور تورات سامرہ آپ جانتے ہیں، اور جو تقابل ادیان کے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے دوست ہے ڈاکٹر صاحب اسد صاحب، ان کو تقابل ادیان کے اوپر ایک کمانڈ حاصل ہے، وہ ان کتابوں کے نام، ان کے صفحے، ان کے حوالے تک جانتے ہیں۔ تورات سامرہ اور انجیل برناباس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بھی نام موجود تھا۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی تحریفات کے باوجود ان دونوں میں نام آج بھی موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے برناباس کی انجیل کو اپنے نصاب سے حذف کر دیا، تورات سامرہ کی آیتوں کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی۔ آپ بتائیے، جس رسول کے بارے میں اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ کیسے ایسے رسول کی نشانیاں فراموش کر سکتا ہے جس کے بارے میں سورت آل عمران میں اللہ نے کہا جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے، کس بات کا کہ جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت اور نبوت دے دیں، اور اگر تمہاری نبوت کے درمیان ایسا پیغمبر آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، جو تمہارے پہ نازل ہوا، رب کی، جبریل امین کی، تمام آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہو، تم اس کو پہچان لینا۔ اور اس کو صرف پہچاننا نہیں ہے، اس کے مددگار بن جانا، اس کے ساتھی بن جانا تم پہ لازم اور فرض کر دیا گیا۔ سورت آل عمران آیت نمبر 81 کا جا کے ترجمہ پڑھیے، قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے اللہ پوچھتا ہے واخذتم علی ذالکم اسری، کیا میرے سے پکا قول قرار کرتے ہو اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ جائے گا پھر تم نے اپنی نبوتوں اور رسالتوں کو نہیں چلانا، تم نے اس نبی کا ہمنوا بن جانا ہے۔ بتائیے عالم ارواح کتنا لطیف نکتہ ہے۔ بعض باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، صرف سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، عالم ارواح ایک وقت ایسا تھا، میری آپ کی جتنے بھی آج ابدان ہیں، اجساد ہیں، ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق کیا تھا، ایک عامت الناس کی روح تھی، ایک انبیاء کی۔ عامت الناس سے بھی اقرار لیا گیا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی اس آیت کو سننے کے بعد، نبی کریم کے فرامین کو سننے کے بعد لوگوں کو کیا کہنا شروع ہو گئے؟
بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت علی نے کہا مجھے وہ واقعہ یاد ہے جس وقت رب نے روحوں کو کھڑا کیا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میرے علاوہ بھی تمہیں کسی نے پیدا کیا؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ علی، کسی صحابی کو یہ واقعہ یاد نہیں، کسی بندے کو یہ واقعہ یاد نہیں، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے یاد آ گیا، آپ نے کیسے کیا؟ حضرت علی نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، جب اللہ نے کہہ دیا یہ واقعہ ہو گیا تو علی نے اس کے اوپر ایسے ایمان لانے کی کیفیت ظاہر کی جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایمان یہ ہونا چاہیے، جب اللہ نے کہہ دیا ایمان لے آؤ، بس دوسری بات ہی نہیں۔ یہ انبیاء کی بھی ایک مجلس مبارک ہوئی، ان کی روحوں سے بھی اقرار لیا گیا۔ ایک رسول اور پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آ گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی قرآن پاک میں آیت موجود ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا روح اور جسم کا، یہ جو لطیف نقطے ہیں ان کے اندر بہت علم ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی نے 1400 سال قبل، ایک عام فہم بات ہے، ایک ورٹیکل نالج دماغ پہ وحی کے ذریعے دل پہ اتر رہا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ ایک نالج یہ ہے میرا اور آپ کا ہاریزنٹل ہے، وہ ورٹیکل ہے۔ ہاریزنٹل نالج میں غلطی ہو سکتی ہے، مشاہدے، تجربات، غلط صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالج وحی کے ذریعے نازل ہوا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال قبل بھی اللہ کی قسم اسلام نے روح اور بدن اور دل کے رشتے کو اتنا عمدگی سے بیان کیا، آج سائنسدان ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ بتائیے اس صدی سے قبل جتنی انسانیت کی تاریخ ہے، کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی کہ دل بھی مرکز خیالات ہو سکتا ہے، دل بھی منبع جذبات ہو سکتا ہے؟ جتنے سائنسدان، فلاسفر، تھنکر گزرے ہیں، سب نے کیا کہا؟ برین، دماغ خیالات سوچتا ہے، دماغ کی کیفیات ہوتی ہیں۔ نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دماغ بھی سوچ کا، عقل کا، شعور کا محور ہے، لیکن کبھی محبت کے جذبات دل سے اٹھتے ہیں، کبھی محبت کے جذبات لطیف قسم کے ہوں وہ بھی دل سے اٹھتے ہیں، اور کبھی نفرت پیدا ہوتی ہے وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ پڑتی ہے وہ بھی دل میں پڑتی ہے، اور کبھی جلن ہوتی ہے وہ بھی دل میں ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اسلام کی اس عظیم الشان حقانیت کو کھل کے بیان کریں گے کہ اسلام نے 1400 سال قبل دل کو منبع رشد و ہدایت بھی کہا، اور خیالات، جذبات، احساسات کا مرکز بھی کہا۔ آج سائنسدان ان حقیقتوں کے سامنے ہتھیار پھینک رہے ہیں کہ واقعی، اور بڑے اشعار لوگوں نے کہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ کچھ فیصلے دل سے بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دماغ سے ہوتے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئیاں، ان کا یہودیوں عیسائیوں کے ہاں لکھا ہونا اس قدر اٹل حقیقت تھی کہ حضرت سلمہ بن سلامہ، یہ بدری صحابی جو ہیں مشہور، وہ بیان کرتے ہیں میں اپنے محلے کے اندر ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک بڑی عمر کا یہودی آیا، مجلس کے اندر آ کے وہ ہم بت پرستوں کو اور مشرکوں کو قیامت کے احوال سنانے لگا۔ یہودی قیامت کے احوال بتانے لگا، قبر کا عذاب بتانے لگا، جنت جہنم کا تذکرہ کرنے لگا۔ کہا میرے ارد گرد جو ساتھی تھے بت پرست مشرک، وہ اس کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ گئے، اور کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ یہ تو کیا بات کرتا ہے؟ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت سلمہ کہتے ہیں اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں وہ زندگی اتنی لمبی آنے والی ہے۔ یہ یہودی کے الفاظ سنیں، پھر ان کا بغض دیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کہا یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، صرف بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ یہودی کہتا ہے مجھے دنیا کے اندر تندور میں ڈال دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں اس آگ سے بچنے کے لیے قیامت کی آگ سے اللہ مجھے بچا لے۔
تو مشرکوں نے کہا ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ خبر کسی اور سے بھی سنیں گے؟ تو یہودی نے کہا ہاں. حضرت سلمہ کہتے میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جب تک یہ فوت نہیں ہوگا، یہ سب سے کم عمر بچہ اس مجلس میں بیٹھا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا، جہنم سے نجات کی دعوت دے گا، اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھے گا. حضرت سلمہ بن سلامہ بدری صحابی ہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع آئی. آپ کو پتہ نا انصار نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا. پتہ ہے نا نبی کریم آئے ہیں استقبال کے لیے، اکٹھے ہو گئے، ایمان قبول کر لیا. وجہ کیا؟ وجہ اس کے پیچھے جو وجہ حقائق ہیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور اوجھل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں نے بستیاں بنائی ہوئی تھیں. کس لیے کہ یہ ایک نبی کی ہجرت گاہ، اتنا علم اتنا نالج ان کے پاس موجود تھا کہ وہ نبی کی ہجرت گاہ کو بھی پہچانتے تھے اور اس کے ارد گرد آ کے آباد ہو گئے اور ان لوگوں کو بتلانے لگے یہاں نبی آنے والا ہے. جس وقت نبی کریم آ گئے انصاری سب نے اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ یہودیوں سے ایک عرصے سے سنتے آ رہے تھے تورات اور انجیل کے قصے کے یہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے. حضرت سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں جب ہم سارے مسلمان ہو گئے ہم نے اس یہودی کو کہا کیا ہو گیا؟ اسی نبی کی آمد کی اطلاع ہمیں دیا کرتے تھے، اسی نبی کی آمد کی اطلاع اور شوق اور رغبت سے یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، اب ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ کہا وہی یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں ہمیں بتلایا کرتا تھا. کیا کہنے لگا؟ ایمان تو لانے کے لیے آئے تھے لیکن اللہ نے بھیج اسماعیل کی اولاد میں سے دی.